میں نے جب اس 35 سالہ آنٹی کو ڈالا تو ایک دم چیخ اٹھی اور کہنے لگی، تم انسان ہو یا ہاتھی ہو، اتنا بڑا کسی انسان کا تو نہیں ہوتا۔ میرا نام سونا ہے، مجھے پیار سے سب سونی سونی کہتے ہیں۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن وہاں کوئی روزگار نہیں ہوتا، اس لیے میں روزی کی تلاش میں کراچی آ گیا تھا اور میں نے کراچی میں مزدوری شروع کی تھی۔ روز صبح کام پر جاتا تھا اور شام میں واپس آتا تھا۔ مجھے روزانہ کے 1000 روپے ملتے تھے، جس سے میں کھانا بھی کھاتا تھا 3 وقت کا، اور گھر بھی کرائے پہ تھا۔ ایک روم تھا اور ہم 4 لڑکے اس میں رہتے تھے اور اس کا کرایہ 8000 روپے منتھلی تھا۔ یوں 2-2000 روپے ایک بندے پر مہینے کا کرایہ آتا تھا، اور کھانا بھی ہم گھر پہ ہی بناتے تھے، اور اس کا بھی سمجھ لیں کہ مہینے کا 2-2000 روپے خرچہ آتا تھا۔ میں کافی برے حالات دیکھ کر پنجاب سے کراچی آیا تھا، اور کراچی یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں کراچی میں پیسے کماؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی آسان بناؤں گا۔ بڑی مشکل سے میری بیوی نے مجھے کراچی جانے کی اجازت دی تھی۔ حالانکہ یار میری بیوی ہے بڑی صابر، جتنی ہمارے گھر کے برے حالات تھے پھر بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ جو ملتا تھا کھا لیتی تھی، پہننے کو جو میں دیتا تھا بسم اللہ کر کے پہن لیتی تھی۔ آج تک اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ آج میں کام پر گیا، کام کیا اور شام کو مجھے حساب ملا، کیونکہ روزانہ خرچہ ملتا تھا اور جمعرات کے جمعرات پورے ہفتے کا حساب ہوتا تھا۔ میرے 4000 روپے بچ گئے تھے پیچھے، جو مجھے آج ایک ساتھ ملے تھے۔ اب میں نے سوچا تھا کہ یہ 4000 میں پنجاب اپنی بیوی کے پاس بھیجوں گا۔ اب میں شام کو مغرب کے بعد ایک پٹھان کے ہوٹل پہ آیا چائے پینے کے لیے۔ آج میرے مکان پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جو 3 لڑکے میرے ساتھ رہتے تھے وہ نورانی نور پہ گئے ہوئے تھے اور وہ 2 دن نہیں آنے والے تھے، اس لیے میں کمرے میں بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا باہر جا کے پٹھان کے ہوٹل کی چائے پیتا ہوں۔ اب میں چائے پی کر بیٹھا ہوا تھا اور موبائل استعمال کر رہا تھا۔ سامنے میں نے روڈ پہ دیکھا ایک آنٹی کھڑی ہوئی ہے جس نے نقاب کیا ہوا تھا اور وہ روڈ پہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے شک ہوا اس آنٹی پہ، وہ مجھے آنٹی نمبر 2 لگ رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرا جو روم میٹ تھا وہ میرے روم میں رہتا تھا، جس کا نام بلال تھا۔ اس کی بائک بھی تھی، وہ میں لے کر آیا ہوا تھا۔ میں کافی دیر اس آنٹی کو دیکھتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ آنٹی کسی شکار کی تلاش میں ہے، میں نے جا کے چائے والے کو پیسے دیے، بائک اسٹارٹ کی اور جا کر آنٹی کے سامنے روک دی۔ میں نے کہا بیٹھے۔ اس نے کہا کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ میں نے کہا بیٹھے تو آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کچھ کھانا بھی ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، جو کہیں گی میں آپ کو کھلاؤں گا۔ وہ بیٹھ گئی بائک پہ، پھر میں اس کو تھوڑا سا دور لے گیا۔ ایک ہوٹل تھا جس میں فیملیز جاتی تھی، ادھر جا کے ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آنٹی چہرہ تو دکھا دیں۔ اب آنٹی نے اپنا نقاب ہٹا دیا تھا۔ یار آنٹی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور ان کا جسم بھی کمال تھا، بڑا بڑا سینہ تھا، اور پیچھے کا حساب کتاب میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا۔ دونوں ٹائر بڑے بڑے ٹائر تھے، اور یار میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری بھی لمبی ہائٹ تھی اور تگڑا نوجوان تھا۔ میں نارمل مردوں سے الگ تھا، یعنی طاقتور تھا۔ سیمنٹ کی بوری اٹھانا میرے الٹے ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے 3 سیمنٹ کی بوریاں ایک ساتھ اٹھائی تھی، اور پھر وہ آنٹی تھی بھی میرے ٹائپ کی۔ پھر میں نے کہا آنٹی کیا کھائیں گی؟ کہنے لگی جو تم کھلا دو۔ میں نے کہا بریانی پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں کھا لوں گی۔ پھر میں نے 2 پلیٹ بریانی کا آرڈر کیا۔ تھوڑی دیر میں 2 بریانی آ گئی، ساتھ میں رائتا، سلاد اور 2
کولڈ ڈرنک بھی تھی۔ میں نے ان سے نام پوچھا کھانا کھاتے ہوئے تو اس آنٹی نے کہا کہ میرا نام صبا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام سونا ہے، لیکن سب مجھے سونی سونی کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی واہ بھائی، بڑا رومانٹک نام ہے۔ میں ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا جی۔ وہ میرے بارے میں اور بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا میرے پاس روم ہے، چلیں گی؟ تو وہاں آنٹی مجھ سے کہنے لگی دیکھو سونا، کھانا تو تم نے کھلا دیا ہے، اب میں تمہیں انکار نہیں کر سکتی، لیکن ایک بات بتا رہی ہوں، میں 1000 روپے لوں گی، کیونکہ میرے پاس پیسے تو آج تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں دیتا ہوں، ابھی دے دوں؟ صبح آنٹی کہنے لگی کہ نہیں نہیں، اتنا تو بھروسہ ہے تم پر، چلو پھر چلتے ہیں تمہارے کمرے پہ۔ ہم نے کھانا کھا لیا تھا، میں نے بل دیا اور پھر اس صبا آنٹی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی اور میں 30 سال کا تھا۔ یار وہ تھی تو بڑی اسٹرانگ آنٹی، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں کیسا ہوں، اور اگر ٹائمنگ کی بات کریں تو یار میں آرام سے 30 منٹ تو لے ہی جاتا ہوں، اگر اور آرام سے کروں تو پھر 1 گھنٹہ بھی لے جاتا ہوں، اور میرا جو سامان ہے نا وہ بہت تگڑا ہے۔ بہت تگڑا کا مطلب بہت تگڑا۔ پھر میں نے کہا آنٹی چلیے تیار ہو جائیے۔ پھر آنٹی نے سب کچھ ہٹا دیا، میں نے بھی سب کچھ ہٹا دیا۔ اس کے بعد آنٹی نے ہتھیار کو کھانا شروع کیا اور 10 منٹ تک وہ کھاتی رہیں۔ اچھا پہلے تو وہ خوش تھی، لیکن جب میرا ہتھیار دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ کہا کہ انسان ہو یا ہاتھی ہو تم؟ یار میں کتنے لوگوں کو ملی ہوں، لیکن اتنا بڑا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ وہ تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا بس کریں، اب آپ پوزیشن لیں۔ انہوں نے پوزیشن لی اور پھر میں نے کام اسٹارٹ کیا۔ جیسے ہی میں نے ہتھیار چلایا اور اپنی گن کا ہتھوڑا دبایا تو آنٹی کی چیخ نکل گئی، فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ انسان ہو یا ہاتھی ہو تم، میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، تھوڑا آرام سے۔ میں نے کہا سوری آنٹی۔ پھر انہوں نے اپنی پوزیشن لی، پھر میں نے گن سیدھی کی اور پھر میں نے چلانا شروع کی۔ اب میں آرام سے فائر کر رہا تھا اور تقریباً 30 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کیونکہ میں نے جلدی کھیل ختم کرنا تھا، پھر میں نے فائر زور سے چلانا شروع کی، لیکن اب کی بار میں نے ان کو ایسے پکڑا ہوا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اور پھر میں نے جیسے ہی زور سے فائرنگ شروع کی تو ان کی آوازیں زور سے نکل رہی تھی، لیکن میں نے ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ اور پھر جب میں نے فائنل گیم کی، وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اور گیم ہار چکی تھی، لیکن میں نے بہت لمبی کھینچی تھی، اور پھر جب میں نے گیم کو جیت لیا تو پھر میں کھڑا ہو گیا۔ یقین کرو صبح آنٹی نیچے زمین پر لیٹی ہوئی تھی، ہوش ہی نہیں تھا ان کو، پسینہ تھی اور کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ فوراً سے میں نے کولر سے ایک پانی کا گلاس بھرا اور ان کو پلایا۔ پھر ان کو کافی دیر بعد سکون محسوس ہوا اور مجھے کہنے لگی سونا، میرے باپ دادا کی توبہ دوبارہ کبھی تمہارے پاس نہیں ہوں گی، تم نے تو مجھے میری نانی یاد کروا دی ہے۔ میں نے کہا صبح آنٹی اب ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی سونا تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ہتھیار بہت بڑا ہے، بڑا بھی نہیں بہت بڑا ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ چلیں بائک پہ بیٹھیں، آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اب یقین جانے دوستو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے باہر نکلی اور بائک پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہاں چھوڑ دوں؟ پھر انہوں نے مجھے جگہ بتائی، میں نے جا کے ان کو وہاں چھوڑا اور پھر ان کو 1000 روپے بھی دے دیے، اور پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔